الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ کہتے ہیں کہ دہلی میں ایک کنواں تھا، ایک شخص اس کنویں سے آتے جاتے مسافروں کو پانی پلایا کرتا تھا۔ کچھ عرصہ اسی طرح گزرتا رہا، جو بھی مسافر آتا، کوئی پیاسا ہوتا، وہ کنویں کے پاس رکتا، پانی پیتا، اس کو دعا دے کر چلا جاتا۔ ایک مرتبہ ایک اللہ والے کا اس کنویں کے پاس سے گزر ہوا۔ وہ کنواں جس بندے کا تھا جو کنویں سے پانی پلاتا تھا، اس کا نام تھا نور حیات۔ اس اللہ والے نے پانی پی کر اللہ سے اس کے لیے دعا کی، کہا ہاتھ آگے کرو۔ اس شخص نے ہاتھ آگے کیا، اللہ والے نے 1 لکھ دیا۔ اب اس کو روزانہ 1 روپے کا نفع ہونے لگا۔ کچھ وقت گزرا، کسی اللہ کے ولی کا پھر اسی جگہ سے گزر ہوا، تو اب انہوں نے کہا ہاتھ آگے کرو۔ اس نے ہاتھ آگے کیا تو دیکھا کہ 1 پہلے سے لکھا ہوا ہے، انہوں نے آگے 0 لکھ دیا۔ اب ہو گئے 10۔ اب اس کو روزانہ 10 روپے کا نفع ہونے لگا۔ مزید وقت گزرا، کسی صاحب نظر کا اسی جگہ سے گزر ہوا، انہوں نے دیکھا کہ یہ بندہ محبت کے ساتھ اللہ کے بندوں کی خدمت کر رہا ہے، پیاسوں کو پانی پلا رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہاتھ آگے کرو۔ اس نے ہاتھ آگے کیا، دیکھا 10 لکھا ہے، انہوں نے 1 0 اور آگے لکھ دیا۔ اب ہو گئے 100۔ اب اس بندے کو روزانہ 100 روپے کا نفع ہونے لگا۔ کچھ ٹائم گزرا تو ایک کتب کا، زمانے کے جو کتب تھے ان کا گزر اسی راستے سے ہوا۔ انہوں نے اس شخص کو دیکھا، دیکھ کر خوش ہوئے، کہا ہاتھ آگے کرو۔ اس نے ہاتھ آگے کیا تو دیکھا 100 لکھا ہے، انہوں نے 1 0 مزید لگا دیا۔ اب 1000 ہوا تو اس بندے کو روزانہ 1000 روپے کا نفع ہونے لگا۔ اب جب 1000 کا روزانہ نفع ہونے لگا تو پیسہ بڑھنا شروع ہو گیا، مال آنا شروع ہو گیا۔ پہلے غربت تھی، پہلے مخلوق خدا کی محبت تھی، اب پیسہ آنا شروع ہوا، دل کے اندر تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ اس نے کہا مجھے کیا ضرورت ہے اس کنویں کے پاس رہوں۔ شہر چلا گیا، کنواں بند کر دیا، کاروبار شروع کر لیا، مالدار ہو گیا۔ کافی عرصے کے بعد اسی شخص کا، اسی اللہ والے کا ذکر کنویں کے پاس سے ہوا جس نے 1 لکھا تھا۔ اس نے پوچھا کہ بھائی یہ کنواں جو بندہ چلا رہا تھا، کنویں سے پانی مسافروں کو پلاتا تھا، وہ بندہ کہاں ہے؟ کہا حضرت وہ تو شہر میں چلا گیا، شہر میں اس نے کاروبار شروع کر لیا ہے، کہا مجھے اس کے پاس لے کر چلو۔ یہ اس بندے کے پاس گیا، پوچھا کہ سناؤ بھائی۔ اس نے کہا حضرت اللہ کا شکر ہے، اللہ پیسہ دے رہا ہے، تو مجھے کیا ضرورت تھی میں وہاں کنویں کے پاس رہوں؟ کہا ہاتھ تو دکھاؤ۔ ہاتھ دیکھا تو اس بزرگ نے پہلے جو 1 لکھا تھا نا اپنا، وہ 1 کو مٹا دیا۔ جب 1 ختم ہوا تو باقی 0۔ دن بدلے، اب پہلے 1000 کا نفع تو اب 0 ہو گیا، نقصان ہونا شروع ہو گئے۔ تو جہاں سے اس نے سفر شروع کیا تھا اسی جگہ پر آ گیا۔ میرے پیارے نمازی بھائیوں، میرے دوستوں، میری بزرگوں، بلا تمثیل، بلا کسی مشابہت کے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو بھی اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں، یہ ساری عبادتیں 0 ہیں۔ ان کے شروع میں 1 جو لگا ہے، یہ 1 ہے محبت رسول کا۔
اگر محبت رسول دل میں نہیں ہے، اللہ پاک کی محبت اگر دل کے اندر نہیں ہے، تو پھر ساری عبادتیں زیرو ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ایمان نام ہے آقا کریم علیہ السلام کی غلامی کا۔ اب دیکھیے نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے اور آج بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، ہم جنت و دوزخ کو مانتے ہیں، ہم مرنے کے بعد اٹھائے جانے کو مانتے ہیں، ہم اللہ کے راستے میں مال بھی خرچ کرتے ہیں، ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، ہم ساری عبادتیں کرتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں نبی کریم علیہ السلام کی محبت نہیں تھی۔ تو اللہ نے قرآن میں اس بات کو کئی مقام پر بیان فرمایا ہے، اے پیارے حبیب یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، فرمایا لیکن یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ پتہ چلا ایمان صرف اللہ کو ماننے کا نام نہیں، ایمان صرف عبادتوں کا نام نہیں، ایمان غلامی رسول کا نام ہے۔ حضور علیہ السلام کو ایسا ماننے کا نام ایمان ہے جیسا صحابہ نے مانا ہے، جیسی عظمت و شان صحابہ کے دلوں میں تھی، جیسا عشق رسول اطاعت رسول کا جذبہ صحابہ کے دلوں کے اندر تھا۔ اگر ایسا نبی پاک کو کوئی مانتا ہے تو وہ ایمان والا ہے۔ اللہ نے ایمان کا معیار صحابہ کو بیان کیا ہے، اور صحابہ کا ایمان کیا تھا؟ نبی پاک کی محبت، کیونکہ نبی کی محبت ہوگی تو رب کو بھی بندہ مانے گا کہ نبی سے محبت رب کی وجہ سے ہے، صحابہ سے محبت نبی کی وجہ سے ہے، اور اللہ جس کو عطا کرتا ہے محبوب کے وسیلے سے عطا کرتا ہے۔ جس نے بھی اللہ کے نبی کو درمیان سے نکالا، نبی کا وسیلہ نہ مانا، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، ایک عزازیل ہے جو ہزاروں سال عبادت کرتا ہے، جو عبادتوں کی وجہ سے فرشتوں کا استاذ بن جاتا ہے، اللہ کے نبی آدم علیہ السلام کو درمیان سے نکالتا ہے تو رب اسے شیطان بنا دیتا ہے۔ ایک فرعون بھی تھا، 400 سال تک حکومت کرتا ہے، اللہ بہت ساری نعمتیں دیتا ہے، لیکن اس نے موسیٰ علیہ السلام کو نہ مانا تو اللہ نے دریا میں غرق کر دیا۔ ایک نمرود بھی تھا جس کے پاس پوری دنیا کی بادشاہت تھی، اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کو نہیں مانا تو رب نے مچھر کے ذریعے ذلیل کر کے اسے مار دیا۔ ایک بلم بن باورا بھی تھا، بڑا عبادت گزار تھا، زمین پر رہ کر عرش معلی کی خبریں دے دیا کرتا تھا، اسم اعظم جانتا تھا، جو دعا کرتا رب قبول کرتا تھا، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کو درمیان سے نکالا تو رب نے کتے کی موت اسے مار دیا۔ ایک اصحاب کہف کا کتا بھی ہے جو اگرچہ ایک ناپاک جانور تھا لیکن اللہ والوں کے قریب رہا، اللہ والوں کی صحبت میں رہا، رب اس کتے کو بلعم بن باورا کی شکل میں جنت میں داخل کرے گا۔ پتہ چلا اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقام پانا ہے تو اس ایک کو زندگی کا حصہ بنانا ہوگا۔ وہ ایک ذات اللہ کے پیارے نبیوں کی ہے، اللہ کے محبوبوں کی ہے، اور اللہ سے مانگنا ہے تو اللہ کے پیاروں کے وسیلے سے مانگا کریں۔ یہی صحابہ کی تعلیم ہے،
امام اہل سنت کیا خوب کہتے ہیں بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے، بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے، حاشا غلط یہ ہوس بے بصر کی ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا نبی پاک علیہ السلام کو ہٹا کر ان کے واسطے کے بغیر اللہ کچھ عطا کرے گا، کہتے ہیں خدا کی قسم یہ ایک بے وقوف کی تمنا تو ہو سکتی ہے، عقل والے کا کام نہیں ہے۔ کہتے ہیں نور الہ کیا ہے؟ نور الہ اللہ کا نور، نور الہ کیا ہے؟ محبت حبیب کی۔ نور الہ کیا ہے؟ محبت حبیب کی۔ جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ ہو کو خر کی ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی کی محبت اللہ کا نور ہے، جس دل میں اللہ کے نبی کی محبت نہیں وہ گدھے کا دل ہے، وہ بے وقوفوں کا دل ہے۔ جس دل میں عشق رسول ہے، اللہ کے نبی کی محبت ہے، وہ دل ہے ایمان والے کا۔ پتہ کیسے چلے گا میرے دل میں اللہ کے نبی کی محبت ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام سے پوچھتے ہیں۔ ایک شخص کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ آقا کریم نے فرمایا جانتے ہو کیا کہہ رہے ہو؟ عرض کی آقا بہت محبت کرتا ہوں۔ فرمایا سوچ لو۔ کہا حضور بڑی محبت آپ سے کرتا ہوں۔ 3 مرتبہ نبی پاک نے کہا سوچ لو کیا کہہ رہے ہو؟ عرض کی آقا بڑی محبت کرتا ہوں۔ فرمایا اگر مجھ سے محبت کرتے ہو نا تو پھر فقر کے لیے تیار ہو جاؤ، غربت کے لیے تیار ہو جاؤ، آزمائشوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فرمایا مجھ سے محبت کرنے والے کی طرف فقر اس قدر تیزی سے بڑھتا ہے جتنا تیز سیلاب اپنے بہاؤ کی طرف جاتا ہے۔ پتہ چلا جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، وہ آزمائشوں میں بھی مبتلا کیے جاتے ہیں، لیکن آزمائشیں ان کی استقامت کو متزلزل نہیں کر سکتی۔ ان کا تو یہ کہنا ہوتا ہے جے سوہنا میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں۔ ان کی دل کی بستی محبوب کی یادوں سے آباد رہتی ہے، وہ محبوب کی باتوں سے سرشار ہوتے ہیں۔ ان کا عمل آقا کریم علیہ السلام کی سنتوں کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی چیزوں سے بھی محبت کی جائے۔ کہتے ہیں نا محبوب کا دوست بھی محبوب ہوتا ہے اور محبوب کا دشمن بھی دشمن ہوتا ہے۔ محبت آقا کریم علیہ السلام سے کتنی ہونی چاہیے یہ بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی فرماتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آقا کریم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اس بندے کو اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور دنیا کے سارے لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ سب سے بڑھ کر نبی پاک کی محبت جب دل میں ہوگی تو انشاءاللہ عمل کے اندر نکھار بھی آئے گا، نمازوں میں بھی مزہ آئے گا، اللہ کی عبادت کے اندر بھی مزہ آئے گا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، آپ کے طریقوں پر بندہ عمل بھی کرے گا۔ مجھے اور آپ کو غور کرنے کی حاجت ہے۔ آج ہم بھی ایک تعداد ہے جو کہتے ہیں ہم جناب اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں، میں یہ کام کرتا ہوں تاکہ اللہ کا پیارا بنوں۔
کوئی اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتا ہے، غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے، مقصد کیا ہے؟ اللہ مجھ سے راضی ہو، اللہ مجھے اپنا پیارا بنائے، یہی مقصد ہوتا ہے نا۔ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ مولا میں تیرا پیارا بندہ بن جاؤں۔ کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کا پیارا بنے، اور اللہ خود کیا کہتا ہے کہ میرا پیارا کیسے بندہ بن سکتا ہے؟ یہ تو اللہ وہی ہے نا، اللہ فرما رہا ہے کہ میرا پیارا کون ہو سکتا ہے، یہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ ایک ہوتا ہے کوئی دوسرا کہے، یہ میں سمجھانے کے لیے پہلے بات کروں، پھر میں آیت کریمہ آپ کو پیش کرتا ہوں۔ اب کوئی بندہ کہتا ہے کسی اسٹوڈنٹ سے کہ تمہارے استاد کو یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے، اگر تم مثال کے طور پر روزانہ سبق یاد کر کے سناؤ گے تو تمہارے جو استاد ہیں، ٹیچر ہیں، وہ تم سے بڑی محبت کریں گے۔ یہ بات اب استاد خود کیا کہتا ہے؟ استاد خود کہتا ہے کہ ماشاءاللہ تم پڑھتے تو ہو لیکن تمہیں ادب کی ضرورت ہے، اگر تم با ادب رہو تو میرا دل تم سے بڑا خوش ہوگا۔ تو زیادہ ویلڈ بات تو ہوگی نا استاد کی، جس سے شاگرد کہتا ہے مجھے اپنے استاد سے بڑی محبت ہے، تو استاد کے بیٹا اس سے تمہیں میری محبت بھی ملے گی، میرے دل میں بھی تمہاری محبت پیدا ہوگی۔ تو اللہ خود فرماتا ہے قل، اے پیارے حبیب تم فرماؤ، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، میری پیروی کرو۔ اللہ فرما رہا ہے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور اپنی اس بات میں سچے ہو تو پیروی کس کی کرو؟ میرے حبیب کی۔ میرے حبیب کی سنتوں کو اختیار کرو، میرے حبیب کی اتباع کرو، ان کے لائے ہوئے دین کو اختیار کرو۔ مولا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا یحببکم اللہ، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا، اللہ تمہیں اپنا پیارا بنائے گا۔ ایک نسخہ قرآن نے دے دیا، قرآن نے نبی پاک کی مبارک زبان سے، کہ لوگوں اگر اللہ کا محبوب بننا ہے، اللہ کا پیارا بننا ہے تو تمہیں نبی پاک علیہ السلام کی پیروی کرنا ہوگی، حضور علیہ السلام کے طریقے کو فالو کرنا ہوگا، پھر تم اپنی بات میں سچے ہوگے۔ دوسرا کیا فرمایا؟ یغفر لکم ذنوبکم ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ ماضی میں تم سے جو غلطیاں ہو گئیں، خطائیں ہو گئیں، تو وہ بھی اللہ تمہاری معاف کر دے گا، تمہیں محبوب بنائے گا۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں نے پڑھی، انہوں نے کہا کہ یہ دعا نہ کیا کرو کہ یا اللہ مجھے نیک بنا دے، یا اللہ مجھے اچھا بنا دے، یا اللہ مجھے لوگوں میں عزت والا بنا دے۔ کہا یہ دعا نہ کیا کرو، کتنے ہی لوگ ایسے گزرے ہیں جو بڑی عزتوں والے تھے، ذلیل ہو گئے۔ کتنے ہی لوگ ایسے تھے، لوگ جن سے بڑی محبت کرتے تھے، لوگ آج ان کو قریب بھی نہیں آنے دیتے۔ کتنے ہی ایسے تھے جو بڑے نیک تھے، عبادت گزار تھے، لیکن موت سے پہلے کافر ہو کر مرے۔ تو کہا حضور کیا دعا کریں؟ کہا دعا یہ کیا کرو یا اللہ مجھے اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے، کیونکہ اللہ جس کو پسند فرماتا ہے، جس سے اللہ محبت فرماتا ہے، تو پھر اللہ اس بندے کو کبھی بھی ذلیل و رسوا نہیں کرتا۔ جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ تو سب کے قریب ہے، اللہ سب کی سنتا ہے۔ وہ قرآن میں جگہ جگہ اس بات کو بیان فرماتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے پیارے حبیب جب تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، سوال کریں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو ان سے فرما دو میں تو ان کے قریب ہوں۔ مولا کتنا قریب ہے؟ فرمایا نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اے بندے ہم تیری شہرگ سے زیادہ تجھ سے قریب ہیں۔ اللہ تو بندے کے اتنا قریب ہے، اللہ قریب ہے، لیکن مزہ تب ہے نا جب بندہ بھی اللہ کے قریب ہو۔ اللہ تو قریب ہے، اللہ کو تو جو بندہ پکارتا ہے رب اس کی پکار کو سنتا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اللہ فرماتا ہے کون ہے جو مجبور کی سنتا ہے، جو تکلیف کو دور کرتا ہے، کون ہے؟ یقیناً وہ اللہ ہے۔
قرآن میں اللہ نے واضح طور پر اس بات کو بیان کیا، جو اللہ کو نہیں مانتے، جو غیر مسلم ہیں، جو ایک خدا کو نہیں مانتے، جو بتوں کے آگے سجدے کرتے ہیں، کہا ان سے پوچھو جب صحرا کے اندر، جب طوفانوں کے اندر، جب سمندری طوفان میں، جب تمہیں کچھ نظر نہیں آتا، تمہارے اندر سے